حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید زین العابدین عابدی صاحب اور سید ساجد الدین عابدی صاحب کو، ابن سید حاجی حسن، اور ان کے بزرگوں کو، کل مومنین اور مومنات۔ اب ایک ربائی کی یہ فرمائش نشو کر رہے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ اب کریں کس پہ بھروسہ کہ زمانے والے، اب کریں کس پہ بھروسہ کہ زمانے والے بوجھ دل میں تو محبت کی زباں رکھتے ہیں۔ اب کریں کس پہ بھروسہ کہ زمانے والے بغض دل میں تو محبت کی زباں رکھتے ہیں، اور کتنے بھائی ہیں جو بھائی کو ڈبونے کے لیے جنگلوں میں نہیں گھر میں کنواں رکھتے ہیں۔ حضور تشریف لے آئیے، ادھر آ جائیے، آ جائیے، ایسے نہیں سنا۔ اب کریں کس پہ بھروسہ کہ زمانے والے بوجھ دل میں تو محبت کی زباں رکھتے ہیں، اور کتنے بھائی ہیں جو بھائی کو ڈبونے کے لیے جنگلوں میں نہیں گھر میں کنواں رکھتے ہیں۔ یہ تھی شوق حبیب حضرت شبیر کی صورت، بھائی جوانی رہ گئی حیرت سے تکتی پیر کی صورت، سپر بردوش نہضا ہاتھ میں شمشیر پہلو میں، کمر مثل کماتی جا رہے تھے تیر کی صورت۔ آیا جلال جب شہ گردوں سریر کو، دیکھا نگاہ خیر سے فوج شریر کو، بجلی بنا دیا فرس بے نظیر کو، اور کھینچا غضب میں تیغ جناب امیر کو، تو اگلی صفیں الٹ گئیوں پچھلی فوج پر، اور طوفان میں موج گرتی ہے جس طرح موج پر، تو بھڑکے فرس پرے ہوئے اب تر علم ہٹے، بڑھتے تھے جو وہ بانی ظلم و ستم ہٹے، نامی نشان چھوڑ کے ثابت قدم ہٹے، اور دریا ہٹا کہ فوج کے بادل بہم ہٹے، بھاگڑ میں خاک ان کے جو سوئے فلک گئی، اور لشکر میں غلوا کہ زمین بھی سرک گئی۔ تو ہلچل کو دیکھ کر یہ پکارا وہ حق شناس، اے اہل شام ایک متنفس سے یہ ہراس، سب مر گئے امید کسی کی ہے بناس، ایک میں ہوں حسرت و اندو درد و یاس، ارے ماتم میں اپنی فکر
نہ لڑنے کا ہوش ہے، خنجر سے کاٹ لو کہ یہ سر بار دوش ہے۔ تو کیوں بھاگتے ہو بے کس و تنہا کی جنگ کیا؟ جب دکھ گیا ہو دل تو وغا کی امنگ کیا؟ بے دست و پا دکھائے لڑائی کا ڈھنگ کیا؟ اور طاقت ہو کر تو شیر ہے کیا اور پلنگ کیا؟ پر خیر کیا میں تم سے وزلوں انات کا، اور لڑ لوں گا کچھ کے حکم ہے وہاں سے جہاد کا۔ تو یہ سن کے پھر جمائے پرے فوج شام نے کالے نشان کھل گئے لشکر کے سامنے، چھوڑا ادھر نعام علی کی حسام نے اور جلوا دیا عروس ظفر کو امام نے۔ گھونگھٹ ہٹا تو برق سی چمکی لڑائی میں، اور نقد حیات لینے لگی رونمائی میں۔ تو یہ سب گرا کے وہ صف ثانی سے مل گئی، خفت ہر ایک کو اس کی گرانی سے مل گئی، لذت چھری کی تیز زبانی سے مل گئی، اور دریا کی بار کھاٹ کے پانی سے مل گئی، چمکی جو سر پہ برف تو بے فرق ہو گئے، اور بہیا میں پھونکی تاب کمر غرق ہو گئے، تو کھا گئی صفوں کو جدھر آئی ذوالفقار، گئے چھپ گئی تو گاہ نظر آئی ذوالفقار، سر پر چمک کے تاب کمر آئی ذوالفقار، اور زی کاٹ کر زمین پہ اتر آئی ذوالفقار، لوگ قہر پنجتن میں گرفتار ہو گئے، اور ایک ضرب میں سوار و فرس چار ہو گئے۔ تو اللہ جنگ میں شہ ذیقد کی شکو جزا قدم تھمے، نہ ہٹے پھر مثال کو قہر خدا تھی، برہم یہ تیغ حق جو بے خوف جانا تھا، کوئی مجمع کوئی گروہ حملوں میں ساری شان خدا کے ولی کی ہے، اور فوجوں میں شور تھا یہ لڑائی علی کی ہے۔ تو آفت تھی ہر پرے میں، لڑائی تھی ہر طرف، تلوار سے صفوں کی صفائی تھی ہر طرف، جانوں کی طالبوں سے جدائی تھی ہر طرف، اور پیغمبر خدا کی دعائی تھی ہر طرف، دانتوں میں خس پکڑ کے اردو گڑ گڑاتے تھے، اور شق علم کے امن کی چادر ہلاتے تھے۔ تو گل تھا کہ نبی کے نواسے اما اما، گرمی میں تین روز کے پیاسے اما اما، اب روک لے یہ ہاتھ وغا سے اما اما، اور سید بچا لے قہر خدا سے اما اما، یہاں سے جفا ادھر سے ہمیشہ عطا ہوئی، اور بچے کو ہم نے تیر سے مارا خطا ہوئی۔ تو نکلا سپاہی شام سے بل کھا کے گیو قامت میں امر، زور میں مرحب وغا میں گیو افریت جس کے ڈر سے کرے، دشت میں گریو اقلی میں مکرو، مملکتا خدا کا خدیو بلب روحوں پہ، زخم بدن پر پڑے ہوئے، اور اکثر لڑائیوں میں عرب کے لڑے ہوئے، تو غصے میں اپنے ساتھ سے بولا یروسیا نامر تسا، اور یہ سالار یہ سپاہ خود بھاگ کر بتا دینے بھاگنے کی راہ، فوجوں کا کیا قصور ہے، لشکر کا کیا گناہ، پشتی پہ ہو رئیس تو بے شک وہاں کریں، اور سردار تندہی نہ کرے، جب تو کیا کریں تو اس سے ڈر جو غم سے خود مر کے قریب، تنہا نہ کوئی دوست نہ ہمدم نے حبیب، محتاج فاقہ کش وطن آوار ہو غریب بے کس عزیز، مردہ جفا کش بلا نصیب، دانا سوائے اشک فشانی ملا نہیں، غربت میں 3 روز سے پانی ملا نہیں، بازو شکستہ 6 جگر میں کمر میں خم، بیٹی کے رانڈ ہونے کا صدمہ، پسر کا غم ایک جان لاکھ تیر،
تلوار ایک دم اب تک گرا نہیں، یہ تھمے کس طرح قدم، طاقت نہ قلب میں ہے نہ کچھ ہاتھوں میں زور ہے، اور پھر اس پہ علامہ کا ہزاروں میں شور ہے۔ تو اس طرح میں بسرے ساز نے کہا لشکر کے پاؤں اٹھ گئے، میرا قصور کیا، دعویٰ مقابلے کا ہے، دعویٰ مقابلے کا تجھے ہے اگر تو جا، فرزند فاطمہ سے کچھ آسا نہیں وغا، قبضے میں اس کے زور خدا کے ولی کا ہے، اور تو بھی پناہ مانگ کہ بیٹا علی کا ہے۔ تو مغرور نے کہا کہ میں جاتا ہوں دیکھ تو وہ میدان میں رستمی، جو دکھاتا ہوں دیکھ تو خون مرتضیٰ کے دل کا، بہاتا ہوں دیکھ تو سر کاٹ کر حسین کا لاتا ہوں دیکھ تو، کیا بات ہے شکست ابھی دے کے آؤں گا حمزہ کی ڈھال، تیغ علی لے کے آؤں گا۔ تو ڈھاٹا شقی نے باندھ کے کھولا کمند کو نیچا کیا، وہیں سے سنانے بلند کو قبضے پر رکھے، دست تعدی پسند کو کوڑا کیا، مثال تہم تن سمند کو بڑھتے ہی ایک گرے اٹھا اس سپاہ سے، اور مذہب چلا نبرد کو شیر اس الہ سے۔ تو کرکا کے اپنے گھوڑوں کو گردا گئے سوار، تھا بیچ میں وہ اور حسین فلک وقار، پڑھ کر رجس کی شیر پکارا زبو شیار، بسم اللہ ہے نبی رہے محبوب کردگار، افرا سے آبے رستم میں میدان جنگ ہوں، ہے آپ رنگ کے شیر، تو میں بھی پلنگ ہوں گیتی کی چار، ٹانگ میں برپا ہے اپنا شور، پنجے سے میں نے توڑ دیے سرکشوں کے زور، بہرام ڈر سے کانپ رہا ہے میان گور، سیمر کو فیلو وہ پرے پشا، یہ پائے موڑ یا سال کی ہے کچھ نہ حقیقت ہے گیو کی، تسمے سے پان لیتا ہوں گردن کو دیو کی۔ تو فرمایا آپ نے یہ تحلی ہے کیا ضرور، خاموش تجھ کو پس نہ کر دے تیرا غرور، آپ اپنی مزہ وار کم ظرف بے شروع، تیرا نہیں یہ فہم غلط بھی کا ہے قصور، دعویٰ کوئی درست نہیں بے دلیل کے، جوہر کے چھپے کھلتے ہیں تیغے اصیل کے۔ کرکا کے گھوڑے کو اس نے گشت پہ ڈالا، جو دور دور غیث سے ہلانے لگا سیف بے شعور، سنسن وہاں پہ ہاتھ لگا کر اوپر غرور انیا بتا رہا تھا، وہیں سے سوئے حضور جب اس کے ساتھ کے صفحہ ہل مچاتے تھے، اور رہ رہے کے قبلے دو جہاں مسکراتے تھے، تعریف بے محل نے بڑھایا جو دل، اس کا دل گھوڑا بڑھا کے آگے حضرت کے متصل دونوں طرف سے چلنے لگے، وار جہاں گسل تیغوں کی برف و شرق سے بجلی ہوئی خجل عبرت ہوئی کہ خون شجاعوں کے گھٹ گئے، ڈھالوں کے پردے اڑ گئے، دستانے کٹ گئے، تیغ ادھر آئی وہ چمک کر ادھر گئی، پستی سے یہ پھری تو بالائے سر گئی، بجلی سے کون کر یہ بڑی، وہ ٹہر گئی ندی تھی ایک دم میں چڑھی اور اتر گئی، آچس کی توریوں کو شقیقیں جلاتی تھی، اور اس تیغ کی ہوا بھی یہاں تک نہ آتی تھی، تلوار ادھر چمک کے چلی، آنکھ ادھر لڑی، پتلی سے پتلی اور نظر سے نظر لڑی، آ رہی تھی وہ جو تیغ سے تیغے دوسر لڑی، آپ اس قدر بڑھے کہ سپر سے سپر لڑی، ظالم کے سر پہ تیغ کا سایہ جو پڑ گیا، جھچکا تو خود فرق ستمگر سے گر گیا، بولے یہ مسکرا کے حسین فلک شم تھاوار سا سری، سر و گردن کو کر نخم جھک کر اٹھا لے، ہو جو ہے سر دنش کا غم آ جنگ بولے یہ مسکرا کے حسین فلک شم تھاوار سا سری، سر و گردن کو کر نخم جھک کر اٹھا لے، ہو جو ہے سر دنش کا غم، سر جنگ ہو چکی نہ ہٹانا بس اب قدم، آج جم کے لڑ کہ ہم بھی تو دیکھیں ہنر تیرا، بھاگا تو پاؤں گھوڑے کے ہوئیں گے نہ سر تیرا، کھینچی جو اس نے بھاگ سمٹنے لگا، سمجھے امام پاک کہ بھاگا یہ خود پسند کر یوں نکل گیا، تو کہیں گے یہ ہوش مند کس فکر میں تھے، شاہ ادو گیر و صحت مند بے سب کھائے، صاف جفاجو نکل گیا، پنجے میں آ کے شیر کے آہو نکل گیا، مغفر اٹھا کے تیغ سے بولے امام دین یہ جنگ سر ہے، فرق فرق ہو جائے نہیں، شے کی طرف اٹھا کے بس رہے تیغ کی مغفر کو پائے، ہاتھ میں لینے لگا نہیں، دینے میں خود دست مبارک جو مڑ گیا، مغفر تو ہاتھ میرا ستن چھوڑ گیا۔ دیکھا جو یہ کہ بھاگ گئے رن سے ہی لساس، تلوار رکھے میان میں بولے شہ اجاز، ارے مہلت ہے حسین پڑھو عصر کی نماز، اور یہ آخری ہے بندگی رب کا ساتھ، ارے فکر نجات امت خیر البشر کرو، اور سوکھی زباں کو ذکر الہی میں تر کرو، تو ناگاہ سوئے لاش پسر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تھام کے سلطان بحر و بر،
ارے سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر، اکبر اٹھو کہ گرتا ہے گھوڑے سے اب پدر. ارے بھولے پدر کو نیند پہ قربان آپ کے، آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ باپ کے. ارے بیٹے ہو تم امام کے، پوتے امام کے، کام آؤ مرتے دم پدرے تشن کام کے. اے بیٹا آتے ہیں پھر پلٹ کے پرے فوج شام کے، اور بٹھلا دو قبلہ رو میرے ہاتھوں کو تھام کے. بیٹا جاتی رہے نماز بھی آدھا جو کر پڑے، اور لاشا یہ ہے فرض سے جو اترے تو گر پڑے. تو عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ. اے بھیا پختہ ہے قلب، چل رہے سب جگر کے گھاؤ. چھڑکو میری سرے پہ جو پاری کہیں سے پاؤ، اور چلتے ہوئے عزم کے مسافر سے مل تو جاؤ. ارے ہم سب کے کام آئے ہیں، پیٹے روئے ہیں، اور بارہ پار ہوئے کہ نہ لیٹے نہ سوئے ہیں. کیا بافضا یہ سرد ترائی اب اٹھو، ہم جاولب ہیں ختم لڑائی اب اٹھو. ارے نرغے میں فوج ظلم کے بھائی اب اٹھو. عباس دھوپ چہرے پہ آئی اب اٹھو. ارے غفلت کی تم کو نیند ہے، شبیر کیا کرے، اور میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے. ارے تم جب سے چھوٹے سارے دو بازو میں درد ہے، گردن میں سر میں آنکھوں میں ابرو میں درد ہے، رگ رگ میں کیا ہر ایک بنے منہ میں درد ہے، اور سر میں کمر میں پہلو میں ابرو میں درد ہے. اے بھیا ہر مرتبہ لڑے ہیں، لہو میں نہائے ہیں، اور پیلی میں نوجوانوں کے لاشیں